آج دوپہر کو جب نماز جمعہ پڑھ کر گھر آ کر میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ابو نے بتایا کہ جہاز قریب ہی کہیں گرا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اور فوراً جائے حادثہ کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے گھر کی چھت پر بھاگا۔ دور ہی دھواں اٹھتا دیکھا اور جگہ کا اندازہ لگا کر فوری طور پر اس طرف روانہ ہو گیا۔ جائے حادثہ پر پہنچا تو ابھی ملیر کینٹ کی چیک پوسٹ نمبر 2 اور 2 سے پاک فوج کی گاڑیاں نکل کر علاقے کو کور کرنے میں مصروف تھیں اور ہر طرف وہی وردی نظر آ رہی تھی جس کو صبح و شام یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں۔ خیر میں تیزی سے دوڑتا ہوا جائے حادثہ کے مقام کی طرف جانے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں میرے سامنے اس جہاز کا ملبہ تھا جو کچھ وقت پہلے لاہور سے اڑان بھر کر کراچی پہنچا تھا۔ یقین جانیے دل چھلنی ہو گیا اور اس جہاز کو بصورت ملبہ دیکھ کر صرف چند 100 میٹر کے فاصلے پر اس جہاز کی منزل اسی لیے سامنے تھی، مگر کوئی جانتا تھا کہ منزل سے محض چند 100 میٹر کے فاصلے پر ان کی آخری منزل ان کی منتظر تھی۔ اللہ اکبر! میرے سامنے آگ ہی آگ تھی۔ فوج کے جوان فوری طور پر علاقے کو عام عوام سے خالی کروا کر مزید کسی قسم کے جانی نقصان سے بچانے میں مصروف تھے۔ میں بھی رضاکاروں کے ساتھ مل کر کام میں مصروف ہو گیا، مگر تمام تر کارروائیاں کرتے ہوئے بھی میری نظر ہر طرف تھی اور ہر طرف موجود افراد و اہلکاروں کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اور یقین کیجئے جو کچھ میں نے دیکھا، حادثے کا احوال تو میں قطعاً الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کچھ دیکھا اٹھایا وہ وہیں اسی ملبے پر یادداشت سے مٹا کر آیا ہوں، تاکہ آئندہ کبھی یادداشت میں بھی ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ مگر جو رویے اور جو حرکات و سکنات میں وہاں مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کی دیکھ رہا تھا، ان میں سے چند آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اہل علاقہ کا ذکر کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ ہر طرف میں دیکھتا تھا کہ ہمارے فوجی جوان اور دیگر رضاکار دھوئیں کے باعث گھٹن اور روزے کے مارے نڈھال ہونے لگے تھے، تو فوراً سے ہمیں اہل علاقہ میں سے کوئی نہ کوئی فرشتہ نما اپنی جانب دوڑ کر آتا ہوا نظر آتا تھا، جو ہمارے سروں پر ٹھنڈا پانی ڈالتا، ہمیں ٹھنڈے پانی سے منہ دھلا کر تازہ دم کرتا اور پھر سے ہم ریسکیو کرنے میں لگ جاتے۔ واللہ عالم اس وقت وہ لوگ فرشتے ہی لگ رہے تھے۔ علاقے کے 15-16 گھر متاثر ہوئے تھے، مگر 5-6 تو مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ کئی گاڑیاں، کئی موٹر سائیکلیں جل کر راکھ بن چکی تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کا اپنا گھر بھی حادثے میں جزوی طور پر تباہ ہوا تھا، وہ اپنے گھر کی پرواہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ مسافروں میں سے زندہ بچنے والوں کو نکالنے میں مصروف تھا۔ یقین جانیے شاید اتنا حوصلہ بذات خود میں بھی نہ دکھا سکتا جتنا حوصلہ اللہ نے اس انسان کو عطا کیا تھا۔ ہم نے جلد از جلد ان لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا جن کے گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے، اور اسی دوران فوج، رینجرز اور سندھ پولیس مکمل طور پر علاقے کا کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ مگر پھر اچانک ہی جہاں فائر بریگیڈ کے پائپ بچھائے جانے تھے وہیں پر لمبے تار بچھتے ہوئے نظر آنے لگے، اور یکایک ایک ایسی خود غرض، بے حس و ناعاقبت دیش قسم کی مخلوق ہر طرف پھیلتی دکھائی دینے لگی، جس کو ہم یہاں کے خستہ حال لوگ، زخمیوں اور لاشوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ ان کو تو فکر تھی صرف اور صرف اپنے ایک شاٹ کی۔ جی جناب، بس ایک شاٹ لینے دیں ہمیں ملبے کے سامنے سے، یعنی لوگوں کی جان بچانے کے بجائے ہم ان کو ایک شاٹ لینے دیں۔ وہ مخلوق کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جس کو ہم میڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ صحافیوں کو بس ایک شاٹ درکار تھا، پھر چاہے اس شاٹ کی وجہ سے ریسکیو آپریشن متاثر ہو، رضاکاروں کو پریشانی ہو، یہاں تک کہ کسی زخمی کی چیخ و پکار کی ہچکی میں ہی کیوں نہ ہو تبدیل ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے، بس ایک شاٹ چاہیے ان کو۔ یقین جانیے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چپڑا کتا فوج کے جوانوں سے ملبے کے قریب آنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ جب ذرا غور کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک کا جانا مانا مذہبی اسکالر عامر لیاقت حسین تھا، جو فوج کے جوانوں، رینجرز کے اہلکاروں اور پولیس کے جوانوں سے لڑ رہا تھا صرف ایک شاٹ کے لیے۔ مگر پھر مجھے ایک دفعہ پھر سے دیدار ہوا پیر کامل ڈنڈا پیر کا۔ ڈنڈا پیر نے اپنے کمال دکھایا اور سارا کچرا پلک جھپکتے ہی سمٹتا چلا گیا۔ اب تک شام کے 5 بج چکے تھے اور میں اب دھوئیں اور روزے کے باعث نڈھال ہو چکا تھا، اور بار پانی سے سر دھونا بھی اب بے اثر ہو چکا تھا، اس لیے متاثرہ مقام سے باہر نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ تو میں باہر آ گیا اور اپنے دوستوں سے رابطہ کر کے فورسز کے جوانوں اور دیگر رضاکاروں کے لیے افطاری کا انتظام کرنے لگا اور 20 دیگوں کا آرڈر لگوا دیا۔
لیکن بھائیوں، جب افطاری کا وقت قریب آیا تو میں حیران تھا کہ اس وقت تک اتنے لوگ افطاری کا سامان، پانی کی بوتلیں، شربت، جوس، کھانا لے کر پہنچ چکے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے اچانک اتنی شدید تعداد میں نمودار ہو گئے ہیں۔ یقین جانیں اس وقت میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ملک خداداد نہیں، انہیں اللہ کے بندوں کی وجہ سے قائم ہے۔ یقین کریں اتنا وافر سامان لوگ لے کر پہنچ گئے تھے کہ مجھے اپنی 20 دیگوں کا آرڈر ختم کروانا پڑ گیا، کیونکہ اس کا ضائع ہو جانا یقینی ہو گیا تھا۔ بس پھر ہم نے کھانے کی بجائے پانی کی بوتلوں اور ٹھنڈے اسپرے کا انتظام کیا اور ایک دفعہ پھر سے ریسکیو کام میں شروع ہو گئے۔ تو جناب یہ واقعہ تھا ایک عینی شاہد کا۔ تو یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کے غیور عوام۔